اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 43 سماعت فرمائیں۔ طرف رہا ہے۔ یا ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر مثلا جس طرح مرد کو عورت پہ نظر ڈالنے میں سختی ہے، عورت کو مردوں پہ نظر ڈالنے میں اتنی سختی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں، آگے سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں تو بات، کیونکہ ان کو توجہ ہماری طرف نہیں، ہماری توجہ ان کی طرف نہ، اس عورت کا ان سے کسی ربط کا امکان ہے۔ اس سڑک پہ لوگ ہیں، جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہو، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، تو عورت کیا کرے؟ جا رہے ہیں۔ اسی کو لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں نا کہ جی حبشی جب کھیل رہے تھے تو بی بی عائشہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ بھائی سوال یہ ہے کہ وہ تو حضور کے کتے پہ سر رکھ کے کھڑی ہے، اور حبشی جو ہے وہ تیر اندازی کر رہے ہیں، اور وہ کرمی مسجد رسول اللہ میں رہے اور حضور کے پردے میں اوڑھ کے کھڑے ہو کے دیکھ رہے، تو اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ اس کھیل میں نعوذ باللہ نہ کوئی نفسانی خواہشات ہیں، نہ کوئی شہوانیت کی بات ہے، بلکہ وہ تو ایک تربیت ہے، اور تربیت بھی وہ جو انسان کی عزت و عزت کے لیے کام آنے والی چیز ہے، استعداد جہاد ہے۔ تو اس لیے جناب اب آپ اندازہ کریں کہ جب بی بی مریم کی نظر پڑی تو کیا کہہ رہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب ذرا خدا کے لیے بی بی مریم کے کردار کو بھی سامنے رکھیں، اور ہمارے اپنے بیٹیوں کے اور بہنوں کے کردار کو بھی سامنے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اپنے اللہ کے نام رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ادھر کیا آ رہے عورت کی طرف، دور ہو کے جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ انہوں نے کہا بی بی آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں نے تو آپ کے پاس آنا ہے، کہاں جاؤں؟ میں اسی لیے آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دے۔ بی بی صاحبہ اور گھبرا کہ پہلے تو پردے کا مسئلہ تھا، اب جناب بچے کا مسئلہ بھی ساتھ ہو گیا۔ انہیں بی بی صاحبہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ میں کنواری لڑکی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، کیا میری شادی ہوگی؟ کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچہ دیں گے، بغیر شادی کے دیں گے، اور اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے۔ تو بہرحال ایک لمبا قصہ مبارک ہے جو قرآن میں موجود ہے، سورت مریم میں موجود ہے، کہ جب اس بی بی نے اپنی عزت و عفت کی اس قدر حفاظت کی، اللہ نے عیسیٰ بنایا، اور اللہ نے قرآن میں اس بی بی کے نام پہ سورت اتار دی، سورت مریم، وذکر فی الکتاب مریم۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ علی کوشش کریں کہ اگر میری موت جو ہے رات کو ہو جائے تو بس رات میں میری تجہیز، تکفین، جنازہ، دفن سب رات میں ہو جائے، وقت انتظار نہ کریں۔ اور تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کہنے سے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، میں تو تعبیر کروں گا، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو بنت النبی المصطفیٰ ہیں، آخر ہمیں اہل مدینہ کو خبر تو کریں۔ نہ بالکل۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ زندگی میں مجھ پر کسی کی زیادہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی نظر، کہ آدمی جنازے میں کیا دیکھے گا، لیکن یہ تو پتہ لگ جائے گا نا کہ قد کتنا ہے، لمبی عورت تھی، چھوٹی عورت تھی، موٹی عورت تھی، اتنا تو جنازے میں بھی پتہ لگتا ہے۔ یہ پردہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں۔ میری اپنی بڑی بہن تھی جو فوت ہو گئی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ آپ کی جو بہن تھی، میرا اس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بیچاری بچپن سے گنجی، یعنی اس کے سر پہ بال نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں بیٹی ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس بیچاری کے بال تک کیا سر نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو پھر عورتوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ وہ عورت کے لیے جو ٹوپی بنائی جاتی ہے جس میں بال رکھے جاتے ہیں وہ بال نہیں آ رہے، تو کیا کریں ہم؟ تو ہم نے کہا کہ اور بڑی ٹوپی بنا لو، اس میں بال رکھ لو۔ میں کہا پھر مجھے اس کے مرنے کے بعد پتہ لگا کہ تمہاری بہن کے اور میری بیٹی کے اتنے ماشاءاللہ بڑے بال، لیکن پردہ اور حیا یہ تھا کہ باپ نے بال نہیں دیکھے اپنی بیٹی۔ اس کو وہ نہیں سمجھ سکتے بیچارے مغرب کے آفت زدہ لوگ جو ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو جی ہماری شخصی آزادی پہ پابندی ہے نا، کیوں پابندی کیوں لگائی جائے؟ جی وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ایک عورت ہے، اس پہ کیوں پردہ سونپا جائے، کیوں بال چھپائے، اور کیوں چہرہ چھپائے، اور کیوں اپنے بازو چھپائے، اور کیوں اپنی پنڈلیاں چھپائے؟ اس کو آزادی ہے، اس کے حقوق ہیں۔
بھئی اگر اس کے حقوق ہیں تو پھر ہر چیز میں آزادی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گاڑی اگر آدھی سڑک میں کھڑی کر کے بیٹھا رہا ہوں تو میرے بھی حقوق ہے, مجھے آزادی دیں. پابندی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ پھر یہ نو پارکنگ ایریاز کیا ہیں آپ کے؟ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ میری مرضی میں جہاں گاڑی کھڑی کرو, آزادی ہونی چاہیے. یہ آپ نے کیوں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں آپ داخل نہیں ہو سکتے, نو ایڈمیشن, یہاں داخلہ بند ہے, یہاں راستہ بند ہے. یہ کیوں بھائی؟ آزادی ہے میری. یہ کیا ہے کہ سرخ بتیات گاڑیاں روک لو, ساری لائن لگی ہوئی ہے, کیوں ہم کھڑے رہے؟ ہمیں اپنی آزادی کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ کیوں ہماری آزادی آپ دخل دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندے, گاڑی چلانے پہ بھی پابندی ہے. اچھا میری مرضی ہے, پیٹرول آپ ٹینکی ہے میرے پاس 16 لیٹر کی, میں اس میں 120 لیٹر ڈالنا چاہتا ہوں, وہ بھی باقی ڈل رہا ہے, ڈلنے تو آزادی ہے. مجھے آزادی چاہیے نا, آزادی ہے, فکر و نظر ہے. آپ کے ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے ہیں کہ جی 500 کا ایک کیپسول ہے, کہ میری آزادی ہے, میں 10 لے لوں, شام کو انشاءاللہ لاش ایمرجنسی میں ہوگی. یہ کیا معنی ہے آزادی ہو آزادی ہو آزادی ہو؟ جی ہم اس کی آزادی پہ قدغن لگ. اچھا, اور جو عورت تمہارے مقابلے پہ خود پردہ کرنا چاہتی ہے, چہار دیواری میں رہنا چاہتی ہے, عزت کے, اس کی بھی آزادی دو, اس پہ کیوں چیختی ہو؟ یہ کوئی آزادی وزادی والی بات نہیں ہے. جو 100% آزادی وہ بھی نہیں, ان کے پاس بھی نہیں ہوتی. چلو سارے کپڑے اتار کے دفتر کیوں نہیں جاتے؟ چھوٹا موٹا کیوں پہنتی ہیں؟ آزادی ہونی چاہیے. تو مکمل لباس سے آزادی تو وہ بھی نہیں چاہتی. ایک حد تو ان کے پاس بھی ہے. وہ جا کے بیچ میں سوئمنگ کریں تب بھی کاسٹیوم تو ان کو بھی پہننا پڑے. کیوں بھائی؟ نہ پہنو, خلاص آزادی ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر کر لیں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ کیا آزادی؟ اسی لیے علامہ اقبال نے, اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے, کیا بڑی بات کہہ گیا. وہ کہنے لگا کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس, یعنی وہ مجنون جو گزرا ہے, حجاب محمل سے. حجاب محمل کہتے ہیں جو اونٹنیوں پہ, یہاں عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا رواج ہوتے تھے نا, اوپر کچاوا, ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کچاوے ہوتے ہیں, یہاں شبدب ہوتے ہیں, چھوٹے سے کمرہ نما بنے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہاتھیوں پہ ہوتے ہیں. انڈو پاک میں تو ہاتھیوں پہ بنائے جاتے ہیں نا, پالکی اور چھوٹا سا کمرہ. لیکن ہمارے اور جو اونٹوں پہ ہوتے ہیں ہمارے کھلے ہوتے ہیں, 2-3 عورتیں ادھر بیٹھ گئی, 2-3 عورتیں ادھر, اسے کجاوا کہتے ہیں. لیکن عربوں میں وہ ایک قسم کا وہ شگدف سا ہوتا ہے, تو اس کے پردے لگے ہوتے ہیں کہ جب شریف عورتیں اندر بیٹھی ہیں پردے میں جاتی ہیں. اچھا, اسی طرح جب ایک ڈولی جاتی ہے تو پردے میں جاتی ہے. بڑے گھروں سے جب پالکیاں نکلتی تھیں تو باقاعدہ کپڑے ڈال دیے جاتے تھے. تو اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا, عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی, سب کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حجاب رکھا ہے نا, اسی کے اندر تو ساری حکمتیں. اب دیکھیں کہ بی بی فاطمہ اپنی موت کے بعد کا فکر, ورنہ بھائی موت آ گئی, اب کوئی دیکھے تو کیا ہے, تو نہیں دیکھے تو کیا ہے. اب کوئی جنازہ پڑھے گا تو کیا ہے, نہیں پڑھے گا تو کیا ہے, جنازہ اٹھے گا تو کیا ہے اور نہیں اٹھے گا تو کیا ہے. اٹھانے والے بھی تو غیر مرد ہوں گے, پرائے ہوں گے, اپنے اٹھاتے رہے, ہم تو مر گئے. لیکن عزت والی خاندان کی عورتوں کو, شریف عورتوں کو اس وقت کا بھی فکر. اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قیامت والے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے تو یا رسول اللہ قبرستان تو مشترک ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, عورت بھی ہوتے ہیں, اپنے بھی ہوتے ہیں, پرائے بھی ہوتے ہیں, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے. اور جب اٹھیں گے تو حال بھی تو وہی ہوگا کہ کفن تک بھی نہیں ہوگا بدن پر, وفاتن غراتن غرلن, اسی طرح آدمی کھڑا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا. یا رسول اللہ اس وقت کیا ہوگا کہ ایک غیر آدمی سامنے کھڑا ہے, ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے, یا رسول اللہ حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کہہ رہی ہو, وہ دن تو ایسا شدید ہوگا کہ آنکھیں جس کی اوپر ہوں گی تو نیچے نہیں ہو سکیں گی, نیچے ہوں گی تو اوپر نہیں اٹھ سکیں گی, اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اس دہشت قیامت سے اس کا دماغ اڑ جائے گا. یوم فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. عائشہ اس وقت کسی کو ہوش ہوگا کہ کسی کو نظر ڈالے؟ ترا کل امت جاثیہ کل امت تدعا الی کتابہا. اس دن کس کو طاقت ہوگی؟ لیکن شریف عورت کو تو اس دن بھی پردے کا خیال ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو پردے کا کیا ہوگا. تو اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام, اللہ کا دین جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب ایک عورت غیر مرد کے ساتھ اکیلے کسی کمرے میں ہو یا کسی جگہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا. اس لیے حکم ہے کہ لا یخلون امرأۃ, خبردار کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ الگ نہ بیٹھے.
جب الگ بیٹھو گے نہیں تو بات ہی سے پابندی شروع ہو گئی. اسی لیے حکم ہے کہ لا یسافر امرأۃ بغیر محرم، کہ کوئی عورت جس کا اللہ اور آخرت میں ایمان ہے بغیر محرم کے کبھی سفر نہ کرے. اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ ولا یضربن بارجلہن، کہ خبردار عورت جب چلے تو اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلے. لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ اس کے پاؤں میں جو پازیب ہے، اس کے پاؤں میں جو زیور ہے، اس کی کھنک جو ہے دوسروں کے کانوں میں نہ آئے. اب دشمن بھی کتنا چالاک ہے. اسلام نے کہا کہ عورت کی پازیب کی جھنکار کوئی نہ سنے. اس نے بولنے والے جوتے پہنوا دیے ہیں کہ جوتے بولتے رہے. پازیب کی جھنکار کی کیا ضرورت ہے؟ اب جوتے جو ہے نا وہ جناب ہیلو ہیلو کریں گے، آئی لو یو کہیں گے، وہ تو پہ لگی سب، کیونکہ پہلے محبت اوپر سے شروع ہوتی تھی نا، اب نیچے سے شروع ہوتی. اسی لیے کسی فلسفی نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا نہیں، حیران ہو رہا ہوں. اس نے کہا کہ اب عرب کا بھی یہی حال ہے اور عجم کا بھی یہی حال ہے کہ مردوں کے کپڑے نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں. اس نے کہا پتہ نہیں کہ حد کہاں آئے گی، مرد کہاں تک نیچے جائیں گے اور عورت کہاں تک اوپر جائے گی. اب آپ دیکھیں نا، جو فیشنیبل لوگ ہیں ان کا توپ نیچے ہو اور پینٹ جو ہے وہ بوٹ کے آدھی نیچے ہو، اور کبھی بیچارے کو مجبوراً کام کرنا پڑے تو 3-4 دفعہ اوپر چڑھانی پڑتی ہے. تو اب اسی طرح یعنی اب مردوں کا لباس نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورت کا. اسی لیے عورتوں کا تو اب شلوار اور ان کے پاجامے اب جو نئے آئے ہیں نا جی، وہ ماشاءاللہ ٹخنے سے اوپر ہوتے ہیں. اب سب دیکھ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اب اسلام پہ چلنے لگی. اس لیے انہوں نے پاجامہ اور شلوار کا نام بھی مولوی پاجامہ رکھوایا ہے. اس کا نام ہے مولوی پاجامہ. اس کا مولوی بیچارہ ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے نا. یہ میں کہتا نہیں، کسی ڈیزائنر سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ کیا باقی مولوی پاجامہ کہا جاتا ہے، غرارہ مولوی کہا جاتا ہے. آرڈر دے کے ٹیلی فون پہ ساتھ ہنستی بھی ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے وہ ایک دوست ہے، بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ. اللہ نے آواز دی ہے اور اللہ نے لہن بھی دیا ہے اور اللہ نے قرات پڑھنے کا بہت اچھا. ایک دفعہ پڑھا تو امام حرم میرے ساتھ تھے، ہم باہر گئے ہوئے تھے تو نماز انہوں نے پڑھائی. تو جب وہ قرآن سنا تو امام حرم دنگ رہ گئے، کہنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ پر خصوصی فیض کیا. آپ نے کہاں سے پڑھا؟ پاکستانی آدمی ہوں. میں نے کہا یار اتنا اچھا تم قرآن پڑھتے ہو. انہوں نے کہا بس اللہ کی مہربانی ہے، مجھے اساتذہ نے پڑھایا. پڑھائی میں پاکستان میں ہوں، نہ میں نے عرب دیکھا ہے نہ میں نے مصر دیکھا ہے. یعنی امام حرم اتنے خوش ہوئے، اتنی دعائیں دی انہوں، کیونکہ ہم ہوٹل میں تھے اور ہوٹل سے مسجد پہنچتے پہنچتے ایک رکعت نکل گئی. اپنا تو امام حرم خود نماز پڑھاتے، لیکن چونکہ پروگرام میں شامل نہیں تھی یہ بات، وہ ہمارے قاری صاحب پڑھا رہے تھے. تو امام صاحب اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یار خام خواہ پھر جب بھی تم اکٹھے ہو نا تو نماز تم پڑھایا، تمہاری قرات مجھے بہت اچھی. تو وہ مجھ سے ایک دن مسئلہ پوچھنے لگا، کہنے لگا مکی صاحب یہ ایک بات یہ ہے کہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں، اپنے ملک میں جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، یا اس نے کہا کہ دیکھیں اب ہانگ کانگ کتنا آزاد ملک ہے، کتنی آزاد روی ہے، اسی طرح جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہ عورتیں ہمیں دیکھتی ہیں تو پردہ کر لیتی ہیں اور کسی سے پردہ نہیں کرتی، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ فلسفہ مجھے بتائیں کہ بھئی کیا آخر ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ حسن دکھانا چاہتی ہیں تو ہم بھی تو نظارہ کرنا چاہتے ہیں. آخر کو مردہ دل تو ہم بھی نہیں ہوتے نا، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی یہ گندم کھاتے ہیں، ہمارے اندر بھی تو اس کے اثرات آئیں گے. لیکن یہ آخر ہم سے جب پردہ کر لیتی ہیں تو پھر ہمیں بھی شرم آتا ہے کہ یار وہ عورت پردہ کر رہی ہے، تم مولوی ہو حیا کرو، تم بھی کچھ پردہ کرو. لیکن مجھے وجہ سمجھا. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ مرد صرف مولوی کو سمجھتی، داڑھی والے کے بغیر اس کو وہ مرد تصور ہی نہیں کرتی ہیں، تو وہ بیچاری کیا پردہ کریں. تو اس لیے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی ہو تو مرد ہو نا، بغیر داڑھی کے تو اس کی بہن ہے، عورت لگتی ہے اس کو، تو بہن سے کون پردہ کرتا ہے؟ جب بھی کوئی پردہ کرے گا تو بابا کسی بھائی سے کرے گا نا، مرد سے کرے گا نا، اپنی بہن سے بیٹی سے بھی بلا کو پردہ کرتا ہے. وہاں سے مثلا ایک آدمی آ رہا ہو، بال بھی اس کے اسی طرح ہو ماشاءاللہ، اور نیچے جناب وہ اس نے جین پہنا ہوا ہو اور اوپر اس نے پھٹی پرانی بنین، وہ جو کبھی کسی اپنا گانے والے نے پھینکی ہو، وہ لیرا ہو چکی ہو. آج کل فیشن اس کو کہتے ہیں. مائیکل جیکسن جب آتے ہیں نا پہلے بنین پھینکتا ہے نا، وہ پھر جناب ہائے کر کے لڑکیاں لیتی ہیں، وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ہم مولوی دیکھ لیتے ہیں ذرا پردے سے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ذرا اوٹ سے پردے سے آپ مانتے نہیں. میں ایک بڑا غلط مولوی ہوں جو مان بھی لیتا ہوں. تو کسی نے پوچھا تھا نا اقبال سے کہ شیخ کا اور آپ کا کیا فرق ہے؟ اس نے کہا میں کہتے تھے ہم نکلے کہ وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا. فرق اتنا ہے. انہوں نے کہا فرق کہ شیخ کا اور آپ کا کیا فرق ہے؟ اس نے کہا میں کہتے تھے ہم نکلے کہ وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا. فرق اتنا ہے. انہوں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ بھئی خلاف شرع شیخ تھوکتا نہیں لیکن اندھیرے اجالے میں چکتا نہیں. انہوں نے کہا کہ تھوک ڈالے، ادھر کعبہ شریف، لا حول ولا قوت،
تھوک پر تو بیچارہ دین کی پابندی کرتا ہے، لیکن اندھیرے اجالے میں جو موقع ملے سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ اب دیکھیں اسلام نے کیا پابندی لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے کہا گھر میں بیٹھو، اسلام نے کہا تبرج نہ کرو، اسلام نے کہا عطر نہ لگاؤ، اسلام نے کہا فیشن کر کے باہر نہ نکلو، اسلام نے کہا پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلو، اسلام نے کہا کہ اپنی ظاہری زینت یعنی اوپر والی چادر، اوپر والے کپڑے یہ بھی ماں سوائے محرم کے کسی کے آگے نہ کھولو۔ اسلام نے کہا کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں سطر میں شامل نہیں، سطر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے، بات کو سمجھا کریں۔ کیا مانا کہ اب عورت جو بیٹھی سطر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، تو سطر میں شامل نہیں، ورنہ اگر سطر میں شامل ہوتی تو پھر تو باپ کے سامنے بھی چہرہ نہ کھول سکتی نا۔ اب باپ کے سامنے عورت جو ہے اپنا باقی حصہ تو نہیں کھول سکتی نا بدن کا، جو خاوند کے آگے کیوں؟ وہ سطر ہے، چہرہ سطر میں شامل نہیں، ہاتھ سطر میں شامل نہیں، پاؤں سطر میں شامل نہیں کہ اب بیٹا ہے بھائی ہے اب ان کے سامنے کھڑی ہے، اتنی کہ ہر وقت وہ ہاتھوں پہ نقاب چڑھائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی محرم عورت جو ہے، محرم عورت جو ہے اس کے چہرے پہ پردہ نہیں، وہ اللہ کے بندے اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر احرام میں کھلے رکھنے کی ضرورت کہتے تو پہلے سے کھلا تھا۔ دیکھو نا سوال ہے کہ محرم کے لیے مرد ہو تو سر پہ کپڑا نہ ڈالے، مانا پہلے ہوگا لیکن اب حالت احرام میں نہ ڈالے، عورت بھی چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، اس کا مانا پہلے تو ڈالے صرف حالت احرام میں نہ ڈالے۔ تو یہ اجازت اس وقت تک ملی جب تک وہ احرام میں کتنی دیر رہے گی؟ اچھا سب احرام میں ہوں گے، سب کی زبان پہ لبیک ہوگا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کا حکم ہوگا، اور اس کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ حضور کے پیچھے صحابی بیٹھے ہیں، ایک عورت ہے انہوں نے جو دیکھا حضور نے اس کا منہ پکڑ کے پھیر دیا، نظر دیکھو، عورت میں نظر مت ڈالو، حضرت فضل تھے عباس۔ تو اسی طرح سے اور بی بی عائشہ فرماتی احرام کی حالت میں اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ اگر مرد سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور مرد چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ تو اسلام نے آغاز پہ پابندی، اچھا حکم دیا کہ کوئی بات کرے تو نرم قول سے بات رکھو تاکہ دوسرے کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو کہتی ہے نا کہ ولا یبدی زینت، زینت کا معنی ہے کہ ظاہری قد ہے، اب وہ تو نہیں چھپا سکتی، اب اس کے ہاتھ ہیں وہ تو نہیں چھپا سکتی، لیکن کن کے؟ اچھا ایک حکم جو آپ قرآن میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ غضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ اچھا عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ غیر مرد آئے یغضضن من ابصارہن، یہ بازار میں جانے کا حکم نہیں ہے کہ بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں اور جی عورت نظر نیچے کر لیں مرد نظر نیچے کر لیں تو ٹکرا جائیں گے جی بازار میں جاتے وہ جی وہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، پہلے سڑک پہ کیوں جاؤ گے ایکسیڈنٹ ہو؟ سڑک پہ جاؤ گے گاڑی چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ نکلے نہیں گئے تو اصل بات سمجھیے، یہ حکم ہے گھر میں، یہ باہر کا حکم نہیں، اصل قرآن کو سمجھو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم، یہ گھر کا حکم ہے، داخل کا حکم ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی ہو تو مومن نظر نیچے رکھے، مومنہ عورت نظر نیچے رکھے، چاہے بہن ہے، یہ نہیں کہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا کے بات کرو، یہ نہیں کہ چاہے تیری بیٹی ہے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے حسن پر نظر ڈالنا، نظر نیچے رکھو، یہ گھر کا حکم ہے۔ باہر جب نکلو گے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ باہر کا حکم ہے کہ اگر باہر جانا پڑے تو پھر لمبی چادر لینی ہوگی، سارے بدن کو ڈھانپنا ہوگا، اور آنکھ بھی حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھے، دونوں کھلی نہ رکھے، دونوں کھلی رکھنے میں پھر بھی حسن ہے، ایک آنکھ کھلی رکھے تو اس میں حسن بھی نہیں رہے گا اور اندیشہ فساد بھی نہیں رہے گا، تب باہر نکل۔ اچھا کوئی بات مانگے، کوئی چیز مانگے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے۔ اور پھر اسی پہ عمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب عورتیں بیعت کے لیے آتی پردے، سوال جواب پردے، اور اسی طریقے سے عمل کیا صحابیات نے کہ بیویاں جب نماز کے لیے نکلتی تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے سروں پہ لمبی لمبی چادریں ہوتی تھیں اور بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر وہ مسجد میں آتی تھیں، یعنی مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو پردہ، باہر نکلیں تو پردہ، اور کسی غیر سے بات کریں تو پردہ، اور نرم زبان سے بھی بات نہ کریں۔ اسلام نے یہ سارا پابندی کیوں لگائی ہے؟ تاکہ گناہ پیدا ہی نہ ہو، اور وہ جو شہوانیت ہے، وہ جو عریانیت ہے، وہ جو خود سے باطن ہے وہ باہر نہ آئے، اگر آئے گا تو پھر اس کو کون روکے گا؟
آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مالک بن دینار نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں حج پہ آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک اکیلی بیٹھی ہوئی ہے قافلے سے بچھڑ کے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ میں قریب گیا تو میں نے السلام علیکم کہا، اس نے آہستہ سے مجھے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے کہا کہ بی بی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی میں حج پہ جا رہا۔ میں نے کہا بیٹی اماں تمہارا کوئی اولاد نہیں؟ فرمایا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق۔ میں نے کہا بی بی آپ کا نام کیا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اب مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے سارے سفر میں جب کلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت، ہر جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی رہی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ اماں تیری قرآن پہ کتنی بڑی نظر ہے؟ تو اس نے کہا لعلہم یتفکرون، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر فکر کرو، میرے اندر غور کرو۔ تو اسلام تمہیں وہ عورت بنانا چاہتا ہے کہ تیری زبان پہ قرآن ہو، تیرے بدن پہ قرآن کے احکام ہوں، تیری زبان کا قول میں، تیرے اعمال میں، تیرے افعال میں، اور تیری عزت و عفت کا اتنا محافظ بنانا چاہتا ہے کہ جیسے قیمتی موتی صدف سے باہر نہیں آتا، جیسے ڈائمنڈ کو کوئی کھلے عام سڑکوں پہ نہیں پھینکتا، جیسے اہم سے اہم قیمتی نوٹ کو کوئی ایسے نہیں پھینک دیتا۔ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، عفت دی ہے، حیا دیا ہے، شرم دیا ہے، اور اگر یہ سارا قائم ہے تو حجاب سے قائم ہے، اور اگر محمل نہ رہا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹر حضرات کے زیر اہتمام اس پروگرام میں اسلام اور عورت کے عنوان پہ جو دروس ہو رہے ہیں، ان دروس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ احکام پردہ کے بارے میں تقریباً اپنے علم کے مطابق طالب علمانہ کاوش کے ساتھ جتنی امکان تھا وہ عرض کر دیا۔ تو اب اسی طرح مجموعی طور پہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو اتنا بڑا عزت، شرف اور مقام بخشا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، یعنی جو صفتیں مردوں کی ہیں وہی صفتیں عورتوں کی ہیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ کسی چیز پہ آپ دیکھیں قرآن مساوات۔ اسی طرح مساوات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے عقل سے مساوات کا ترجمہ گھڑیں، کوئی کہے کہ جی 5 انگلیوں کو برابر کر دو، تو اگر ہم ان کو برابر کریں گے تو آپ تو بیکار ہو جائیں گے، آپ کوئی چیز پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ ہاتھوں سے کام ہی نہیں کر سکتے، پھر آپ کے اور ایک چوپائے کے پاؤں یا ہاتھ میں کیا فرق رہے گا؟ یہ جو اللہ نے فرق رکھا ہے کہ بھئی یہ ابہام ہے، یہ سبابہ ہے، یہ وسطیٰ ہے، اور بن خنصر ہے، یہ بن سر ہے، اور یہ اتنا چھوٹی ہے، پھر یہ یہاں ہے، پھر یہ یہاں ہے، پھر فاصلہ ہے، پھر یوں ہے، پھر اس کے گلائی میں، طول میں، عرض میں جو فرق ہے، اسی میں تو حکمت ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ میں جو اللہ نے دانت رکھے ہیں، اگر ان سب کو ایک سائز میں بنا دیں کہ داڑھ بھی ویسی ہو، ان میں یہ مساوات ہونی چاہیے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ پاؤں کی انگلیوں میں جی مساوات ہونی چاہیے،
اور اگر کل ایک جاہل یہ مطالبہ کرے کہ جی عورتوں کو حمل ہوتا ہے مردوں کو بھی ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اتنی بڑی یعنی واضح بےہودگی ہے کہ جس کا کوئی صاحب عقل انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جہاں مساوات ہے وہاں مساوات رکھی کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا خلقناکم من ذکر و انثی، تو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرما دیا ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مومن مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عابدہ اور عالمہ اور مفسرہ اور محدثہ، بڑی صحابیہ، یعنی عورت ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ عزت و مقام بخشا ہے کہ اگر صاحب عقل، صاحب خرد، صاحب فکر و نظر غور کرے تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام نے بڑی عزت دی ہے، اور جہاں مساوات نہیں کی وہاں نہ کرنے میں بہتری ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ روشنی ہر کسی کو اچھی لگتی، لیکن رات کو آپ کو نیند نہیں آتی جب تک کہ آپ روشنی ختم نہ کریں، پھر آپ کو اندھیرے کی ضرورت۔ آپ دن میں سوتے ہیں تو آپ جناب کھڑکیوں پہ اور دروازوں پہ اور بڑے دبیز پردے ڈالتے ہیں، کیوں بھی ماحول خوابناک ہو جائے، اس میں تھوڑا اندھیرا ہو جائے، اگر روشنی ہوگی تو نیند نہیں آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جو اس کو حریت دی، آزادی دی، اب جن چیزوں میں اللہ نے ایک اس کے نیچر میں فرق ہے، فطرت ہے کہ عورت میں قوت انفعالیت اور مرد میں فعالیت، اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے، دین کا نقصان ہے کہ ایک عورت ہے ایام حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایک آدمی پورا مہینہ نماز پڑھے اور ایک عورت جو ہے وہ 21 دن نماز پڑھے یا 23 دن نماز پڑھے، صاف بات ہے اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس کے نفاس کے دن بعض اوقات وہ 40 دن تک ممتد ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی۔ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ استحاضہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا نظام ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں بن سکتی، نبی کی بہن بن سکتی، نبی کی بیٹی بن سکتی، نبی کی بیوی بن سکتی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس کے مقام پہنچا۔ تو اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزوں میں خاص طور پہ مستشرقین اور مستشرقین کے بعد ہمارے بعض وہ مفکرین جن کے افکار کو باطل نے خریدا ہے، ہمارے بڑے بڑے اصحاب قلم ہوتے ہیں، بڑے بڑے اصحاب فکر و نظر ہوتی ہیں، اور ہم ان کی باریکیوں اور ان کے پسے پردہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ حالانکہ بیچارے جو ہیں ان کو کسی رنگ میں خریدا جا چکا ہو۔ تو وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا مساوات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر کر دیا، اور یہ مسئلہ کسی مولوی کا نہیں بلکہ قرآن نص ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم دو گواہ نہ لا سکو، دو مرد نہ ملے تو پھر ایک مرد کے مقابلے پہ دو عورتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے یہاں گویا کہ عورت کو آدھا کر دیا مرد کے، کہ اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے، اسی لیے پھر اس کو وہ ذرا عجیب انداز میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ہم پارلیمنٹ میں MNA ہے لیکن جی آدھی ہے، وہ دیکھو جی وہ تو منسٹر ہے لیکن دیکھو جی مولوی کہتے ہیں وہ آدھی ہے، دیکھو جی وہ تو ایک بہت بڑے کالج کی پرنسپل ہے لیکن مولوی صاحبان کہتے ہیں جی آدھی ہے۔ ایسی مثالیں دے کر
ایسی استہزاء و تضحیک کے ذرائع بنا کر دراصل وہ مولوی کی توہین نہیں کرتے، وہ اسلام کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے۔ حالانکہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، بڑا سمپل سا معاملہ ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں تھی۔